سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ وار موضوع شروع کر رہا ہوں حسن اللہ یاری کے رد میں، جس کا ہماری نظر میں اور ہمارے دوستوں میں نام مشہور ہے دلہ یاری۔ اس سلسلہ وار موضوع کا نام ہے دلہ یاری کی ازواج مطہرات پر کافرانہ بہتان تراشیاں۔ اللہ پاک پناہ عطا فرمائے اپنے کمزور لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ورنہ کسی کافر مرتد کی بک بک کسی مضبوط مومن کے دل پر کیا اثر کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ موضوع ہے سلسلہ وار قسط وار، تو اس کی پہلی قسط کا جو عنوان ہے وہ ہے حضور کی ازواج مطہرات کے مومنوں کے ماں ہونے کا معنی۔ دلہ یاری خنزیر نے، بدتر خنزیر نے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے متعلق بکواسات کی ہیں، وہ زبان پہ مومن بندہ لا نہیں سکتا اور مسلمان بندہ سن نہیں سکتا۔ وہ اتنا غلاظت ہے، اتنا غلاظت کہ اگر وہ حرام زادہ میرے سامنے ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن وہ سور کا بچہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ملعونین اینما ثقفوا والی جماعت جو ہے وہ ادھر ادھر موجود ہے، سنتے ہیں اس کو۔ اور آج کل کے زمانے میں کفر و گستاخی یہ تو بالکل آسان چیز ہے، ہلکی چیز ہے، اس کو کوئی بھاری نہیں سمجھتا سوائے کسی مرد مومن کے۔ سکولی بھڑووں کی نظر میں تو گستاخی بالکل معمولی سی چیز ہے۔ اس خبیث نے بہتان یہ لگایا، یہ پہلا اس کا بہتان بیان کرتا ہوں، پھر اس کے رد کی طرف آتا ہوں اور حضور کے ازواج مطہرات کے مومنوں کی ماں ہونے کا مطلب اور معنی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کسی بھڑوے نے یہ کہا ہے کہ چشتی گالیاں دیتا ہے دلہ یاری کو فلاں ہم سن نہیں سکتے، تو اس حرام زادے کو میں کہوں گا کہ تیری ماں پر کچھ 100 نسل کا خنزیر چڑھا ہوگا جس کی نسل تو ہوگا۔ وہ کوئی گجرات کا کتا ہے، کتے کا بچہ حرام زادہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھونکتا کیا ہے حضور کے ازواج کو، حضور کو، اور تو پھر اس کی گالیاں محسوس کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا، اور جو وہ نکال رہا ہے اللہ رسول کو اور قرآن کو، اسلام کو، پاکوں کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی ذات کو، کتے کا بچہ وہ بیٹھ کر گھر میں سن سکتا ہے، تو لخ لعنت ہے تیری غیرت پر۔ حرام زادے شرم نہیں آتی تم؟ تیرے جیسی نسل ہوتی ہے جس سے ابلیس بھی شرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بڑوے نے اس سے سوال کیا، یار یہ تو حضور کی گھر والیاں تو مائیں ہیں مومنوں، تو وہ کہتا ہے بھائی میں بتاتا ہوں کس معنی میں مائیں ہیں۔ بھائی مانا یہ حضور کی دشمنی تھی ہر طرف، تو حضور نے سوچا دشمنی کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان سے رشتے لے لو، تو وہ تو دشمنی کم کرنے کے لیے حضور نے ایک چال بازی کی اور رشتے لیے، تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہاں ایک روایت بیان کرتا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر کتاب النکاح باب ما خص بہ من ان ازواجہ امہات المؤمنین، اس باب کے تحت امام بیہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے، روایت لائے ہیں۔ اما عائشہ پاک سے پوچھا، ایک بی بی آئی، ان امراتن قالت لہا، ایک بی بی نے آ کر اما عائشہ پاک سے کہا، یا امہ،
میری ماں. تو بی بی پاک نے فرمایا انا ام رجالکم لست بامک، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تیری ماں نہیں ہوں. یہ ماں عائشہ کا فرمان اس نے پیش کیا اور اس سے استدلال کیا کہ بتاؤ اگر مومنوں کی ماں ہیں وہ، حضور کی گھر والیاں ایمان کی وجہ سے ماں ہیں، تو کیا عورتیں مومنہ نہیں ہیں؟ ان کو تو بی بی پاک وہ تو عائشہ عائشہ بولتا ہے نا. تو بی بی پاک کہہ رہی ہیں کہ میں تیری ماں نہیں ہوں. تو پھر ایمان کے حوالے سے ماں ہونا وہ کہاں ثابت ہوا؟ وہ تو نہ ہوا. یہ اس نے بکواس کی. اب اس کی پہلی بک جو ہے اور بہتان تراشی جو ہے کافرانہ ملعونانہ، ملعون اور کافر لوگ ایسی بہتان تراشیاں نبیوں پر لگاتے تھے جس طرح کی یہ کافر لگا رہے ہیں. پہلی کیا ہے جی؟ حضور نے دشمنی کم کرنے کے لیے چال بازی کی اور اس وجہ سے رشتے لیے تاکہ دشمنی کم ہو جائے. لہذا حضور کی گھر والیاں ساری دشمن ہیں، حضور کی بھی اور مومنوں کی بھی. یہ اس بڑوے کا. اب میرے بھائیوں اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ایک الزامی جواب دوں گا ایسا کہ 1000 بار وہ دنیا میں جنم لیتا رہے کسی گدی سے، کسی خنزیرنی سے جنم لیتا رہے 1000 بار، اس کا جواب دے دے میں اپنی گردن قلم کرا دوں. اے کتے کا بچہ، کتے کی بے عزتی کر رہا ہوں. تو کہہ رہا ہے سن کسی گورے کا لطفہ، سن جن کی آغوش پناہ میں بیٹھا ہوا ہے، سن جواب دے. میری ہر بات تیرے لیے چیلنج ہے کتے کا بچہ. کافر مرتد کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرے پر میں آتا نہیں. پھر مناظرے پہ آؤں گا تو ایسے حرامزادے کے ساتھ میری یہی زبان چلے گی. یہ زبان چلاؤں گا تو فوراً بھاگ جائے گا. بس مناظرہ کیسے ہوگا؟ اس زبان کے بغیر ایسوں کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس تک پہنچ جائے گی خبر. الزامی جواب میرا سن. تو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ازواج مطہرات سے رشتہ کیا محض دشمنی کم کرنے کے لیے کیا اور مقصد نہیں تھا. لہذا وہ ازواج مطہرات دشمن رہی حضور کی، نعوذ باللہ، اور کافرہ رہی، ایک بھی مومن نہ ہوگی. اب کتے کا بچہ الزامی سوال میرا ہے، اس کا جواب دے دے. تمہارے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات میں ایک مخلصہ خالص بی بی ہیں جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جن کی اولاد سے سیدہ خاتون پاک اور حضور کے دیگر جو ہے وہ صاحبزادیاں محترمہ ہیں. یہ بی بی پاک ان کو تم مخلص خالص مومن قرار دیتے ہو. ان کے متعلق ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ 40 سال کی عمر شریف تھی سیدہ خدیجہ پاک کی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف کم تھی، اور بی بی پاک مطلقہ تھی. سیدہ خدیجہ پاک پہلے شادی شدہ تھیں، پچھلے خاوندوں سے جب انقطاع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی. 40 سال کی عمر شریف تھی. تو اب جو زندیق اسلام دشمن ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کمارے رشتے چھوڑ کر، نو عمر رشتے چھوڑ کر تمہارے رسول یہ بڑی عمر والی بی بی سے شادی کی. اب اعتراض یہ ہے ان کا اس وجہ سے کی کہ تمہارا رسول معاذ اللہ دنیا کا لالچی تھا اور یہ بی بی سرمایہ دار تھی. تو تمہارا رسول دنیا لینے کے لیے اس نے 40 سال کی بی بی سے شادی کی. یہ پہلا ایک اعتراض ہوگا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ تھی مکے کی سردار بی بی، سردار بڑی بی بی تھی، مالدار تھی، اور مکے والے ان کے رشتہ دار تھے.
تو رسول نے اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی، تمہارے رسول نے، تاکہ مکے والے لوگوں کی دشمنی کم ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی بیوی ہے، سردارین بیوی ہے، سب کی رشتہ دار بیوی ہے، جب اس بیوی سے میری شادی ہو جائے گی تو یہ دشمنی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ اس وجہ سے رسول پاک نے ان سے شادی کر لی۔ اب بھڑوی کا، ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض سیدہ خدیجہ پر ہے، تیرا وہی اعتراض دوسری بیویوں پر ہے۔ اب کتے کا بچہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا دامن پاک صاف کر کے دکھا، اور دوسریوں کا دامن مبارک پاک صاف ہو جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اور لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر، اور لعنت ہے تمہارے مذہب پر۔ وہ کتے کے بچے اتنا نہیں سوچتے حرام زادے، اگر ازواج مطہرات پر وہ الزام دے رہا ہے تو وہی الزام بعینہ ہی سیدہ خدیجہ کو بھی شامل ہے۔ جب شامل ہے تو اس کو کیسے نکالو گے؟ پھر تو صاف مطلب یہ نکلا کہ نہ رسول خالص رسول تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ان کی گھر والیاں خالص تھی اور نہ ہی ان کی اولادیں خالص تھیں۔ رسول بھی نفاق میں، اولاد بھی، بیویاں، سب کچھ نفاق اور منافقت میں وقت گزار کر چلے گئے۔ لعنت ہے تمہارے اہل بیت کے محبت کے دعوے پر۔ اہل بیت کے محبت یہی تم کو دے گئی۔ اگر صحابہ سے محبت کرتے، تعظیم کرتے تو ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت بھی بچ جاتے، ازواج مطہرات بھی بچ جاتی، نبی پاک بھی بچتے، خدا بھی بچتا۔ تمہاری اس لعنت سے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ کتے کا بچہ کیا سمجھ نہیں آئی بات؟ سوال سمجھ آ گیا ہمارا کہ اس کتے نے اور اس کے ساتھ والوں نے حضور کی دوسری ازواج مطہرات پر الزام لگایا، بہتان لگایا کہ وہ منافق تھی، اور حضور نے نعوذ باللہ محض دشمنی کم کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ حضور نے ایک سازش کی کہ تاکہ دشمنی کم ہو جائے رشتے لیتے جاؤ۔ تو جو اعتراض دوسری بیویوں ازواج مطہرات پر ہوا وہی بعین ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر ہوا۔ کس طرح کہ سیدہ کے پاس دولت تھی، حضور کے پاس نہیں تھی۔ زندیق لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے، یہ سکولوں میں اعتراض ہے، سکولوں کتابوں میں ہوتا ہے، تمہارے رسول نے یہ جو کیا اس وجہ سے کیا تاکہ وہ بیوہ عورت تھی، تو بیوہ عورت جو ہے نا اس کا مال میرے ہاتھ آ جائے۔ یہ تو رسول نے مال کی لالچ میں نعوذ باللہ ایسا کیا۔ اور کتے کا بچہ آپ جواب دے۔ پھر وہی اعتراض جس مقصد کے لیے دوسروں میں شادی کی اسی مقصد کے لیے یہاں بھی شادی کی، تاکہ مکے والے اس بی بی سردارین اس کی رشتہ داری کی وجہ سے سارے کے سارے دشمنی نہ کریں گے، تو دشمنی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر بھی شادی کی۔ تو بتا حضور کے گھر میں کوئی بی بی خالص نہ رہی، اس کا مطلب ہے حضور نے ان سے سازش کی اور انہوں نے حضور سے سازش کی۔ یہ ہے ان لعنتیوں کا کام۔ اب سمجھ آ گیا؟ علی علی کرنے والے، علی علی کرنے والے کیا لعنتی لوگ ہیں، جن لعنتیوں نے نہ مولا علی کا کچھ چھوڑا، نہ پاک رسول کا کچھ چھوڑا، نہ پاک خدا کا کچھ چھوڑا۔ یہ الزامی اعتراض جواب ہے میرا الزامی جواب ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اگر پاک صاف خالص مومن طاہرہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کو ثابت کرنا ہوگا تو باقیوں کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر وہ ثابت ہوں گی۔ اگر باقیوں کو منافق اور کیا کچھ ان غلیظ ترین کتوں کے زبان میں باقیوں کو ثابت کرنا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ الزام ایسے نکل گیا، کوئی نکل جائے اس سوال سے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیسے کیسے حرام زادے لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اور حال ان حرام زادوں کا یہ ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں یہ گندی روڑی نہیں ہوتی، گندی روڑی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر،
ایسے حرامزادے ممبر کی بجائے اس ڈھیر پر بیٹھیں تو ان کے چاروں طرف کتے بھی سننے کے لیے جمع نہ ہوں. کتے، ہاں ہو سکتا ہے ان کی جنس اکٹھی ہو جائے، کتے جمع نہیں ہوں. اتنا توہین، اتنا گستاخیاں کتے سن سکتے؟ آپ کو پتہ ہے نصرانی بادشاہ تھا، کتے پالے ہوئے تھے، اس نے گستاخی کی، کتا اٹھا، اس نے بادشاہ کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا. یہ کتابوں میں. اب بات سمجھنا میرے بھائی، یہ الزامی جواب تھا. اب تحقیقی کی طرف آتا ہوں. تحقیقی جواب، اللہ اکبر. پہلے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا جس میں حضور کی گھر والیوں کو ایمان والوں کی مائیں کہا گیا ہے، وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. تحقیقی جواب ہے نا، تحقیقی. تو قرآن سے شروع کریں گے. اس کا سیاق دیکھیں، اللہ اکبر. یعنی کلام پاک کو دیکھیں وہ کیا بتا رہی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ علیہ السلام نے شادیاں کس مقصد کے لیے کی. اللہ اکبر. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں کی بنسبت مومنوں کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب. رسول کا حق مومنوں پر اتنا ہے کہ خود ان کی جان کا حق بھی ان پر اتنا نہیں ہے. اولا دو معنوں میں آتا ہے، حق اور اقرب. نبی مومنوں کی جانوں کی بنسبت ان کے زیادہ حقدار ہیں، ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی مومن کو اپنی جان کا اتنا حق نہیں، مومن پر اس کی جان کا اتنا حق نہیں جتنا رسول کا اس کی جان پر حق ہے. یہ ایک معنی ہے برحق. اس کی تفسیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بخاری شریف میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ترکہ چھوڑ جائے تو اس ترکے کے حقدار اس کے وارث ہیں، اور اگر اولاد چھوڑ جائے محتاج، غریب، مسکین، جن کا کوئی مال ترکہ نہیں ہے، قرض چھوڑ جائے، تو حضور نے فرمایا میں حقدار ہوں اس کا، لہذا اس کے قرضے کو میں محمد اتاروں گا اور اس کی اولاد کا کفیل اور ضامن میں محمد بنوں گا. یہ خود تفسیر بخاری میں. اولا کا معنی حضور نے یہاں فرمایا فانا مولا ہوں، میں اس کا مولا ہوں. اگر کوئی ترکہ چھوڑ گیا تو وراثت ہے اس کی، میں نہیں لوں گا. اگر کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا، خالی ہاتھ چلا گیا محتاج، یا قرض دینا ہے، اولاد چھوڑ گیا پیچھے، تو پھر قرضہ بھی میں اتاروں گا اور اس کی اولاد کی کفالت اور ضمانت بھی میں لوں گا. اسی وجہ سے اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں نا، کون؟ وہ بھی رسول کی وراثت میں، کیونکہ وہ وارث ہوتے ہیں رسول، تو رسول پاک کی وراثت میں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اس پر قرض ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں، اولاد ہے اور وہ بیچارے مسکین اور کنگلے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، تو پھر حاکم اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے اور قرض اتارے.
سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ انگریزی کتوں بلوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں کی کوئی چیز ہاتھ آ گئی تو ہڑپ ہو گئی، سر نے قبضہ کر لیا. سمجھ نہیں آ رہی بات. اچھا جی، اب یہ آیت کریمہ النبی، یہ ایک معنی ہو گیا اولا بمانا احق، زیادہ. دوسرا اولا بمانا اقرب، قریب تر، کہ میں قریب تر ہوں. وہ ایک معنی وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب یہ پہلے لفظ مبارک ہے قرآن مجید کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کا زیادہ حقدار ہے ان کی جانوں کی بنسبت، کہ وہ اپنی جان کے اتنا حقدار نہیں جتنا محمد کریم ان کے حقدار ہیں. معنی کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے. اس کے بعد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اللہ 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 اکبر. جس نبی کو پہلے خدا پاک نے قرآن مجید میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار فرمایا، اسی نبی کی گھر والیوں کے متعلق ساتھ ہی فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم. اس نبی کی گھر والیاں ان کی مائیں ہیں. اللہ، ان مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس طرح پہلے نبی کا حق بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ہے، پھر ساتھ ہی حضور کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں بتایا گیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس شان کی وجہ سے وہ تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اسی شان کی وجہ سے ان کی گھر والیاں بھی تمہاری مائیں ہیں. لہذا تمہاری ماں تمہاری اتنا حق نہیں رکھے گی تم پر جتنا نبی کی گھر والیاں رکھتی ہیں. اور کتے کا بچہ قرآن کو بدل رہا ہے، قرآن میں تعریف کرتا ہے حرامی. جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا، بات سمجھو، جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا کہ نبی زیادہ حقدار ہے، انہی مومنین کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ حضور کی گھر والیاں، اس نبی کی گھر والیاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کتی کا بچہ، وہ مومن خالص ہیں یا نہیں جن کی یہ مائیں کہی جا رہی ہیں؟ وہ بھڑوا حرامزادہ، وہ مابون یورپ، مابون امریکہ، بتا تو صحیح جن کی مائیں کہا جا رہا ہے ان کو، وہ خود مومن، وہ مخلص ہیں رسول کے ساتھ کے نہیں. کتے کا بچہ اولاد ساری مخلص ہے، مائیں منافق ہیں. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ قرآن کا تو وہ لفظ بتا رہا ہے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جب تم نے نبی کو اتنا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو خیال رکھنا نبی کے ساتھ نسبت ہے ان کی گھر والیوں کو، وہ تمہاری مائیں بھی ہیں. اب خیال رکھنا جس قدر سے رسول کو دیکھتے ہو اسی قدر سے ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ اندھی کا بچہ، کتے کا بچہ، اگر ان کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر پاک رسول نے ان سے رشتے لیے اور یہ مائیں ساری منافق تھیں تیرے زبان کے مطابق، تو کتے کا بچہ پھر تو اللہ پاک کا فرض بنتا تھا وہ یہ کہتا وَأَزْوَاجُهُ عَدُوَّاتُهُمْ. رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں. خدا کا فرض بنتا تھا یہ بتاتا. خدا ڈرتا ہے کیا؟ اور کتے کا بچہ شرماتا ہے کیا؟ حق اور صحیح بات. جب تیرے نظریے کے مطابق حرامزادے وہ بیبیاں پاکاں وہ دشمن رہی اور دشمن تھیں، تو پھر اللہ یہ کہتا کہ مائیں ہیں یا یہ کہتا کہ دشمن ہیں؟ یار بولو تو صحیح، کیا کہتا؟ حق کیا بنتا ہے پھر؟ خدا پاک کا تو فرض پھر بنتا تھا کہ وہ خبردار کرتا مومنوں کو، وہ ایسے نہ مارے جانا، ان پر اعتماد نہ کرنا. ازواجہ عدواتہم،
رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں. یہ خدا کہتا، وہ کہتا ہے امہاتہم، رسول کی گھر والیاں، وہ مائیں کہتا ہے، یہ دشمن کہہ رہا ہے. اب بات سمجھنا، اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا مومنوں کی مائیں ہیں، تو جو مومنوں کی مائیں نہیں مانے گا اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کنجر مومن ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں مان رہا. وہ کتے کا بچہ، تو نے تو ہمارا بالکل آسانی پیدا کر دی مسلمان بندوں کو لیے. مسلمان تو سمجھ گئے کہ تو اس وجہ سے انکار کر رہا ہے ان کے ماں ہونے کا کہ تو مومن نہیں. اگر مومن ہے تو ماں مانے گا، اور اگر مومن نہیں تو ماں ہونے کا انکار کرے گا. تو تیرا انکار بتا رہا ہے تو کافروں کی جماعت کا ہے، مومن ہے. نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کتے کا بچہ محل احسان میں فرمایا جا رہا ہے. محل منت و احسان میں اللہ تعالیٰ احسان بیان فرما رہا ہے اپنا، اور رسول کی شان مدحت، مقام مدحت میں ہے، مقام تعریف میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارا زیادہ حقدار ہے، اور اس کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، قدر کرو. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جب رسول کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں کہا جا رہا ہے تو جو قبول کرے گا سمجھو مومن ہے، جو نہیں کرے گا سمجھو دلہ جاری ہے. اور دلہ جاری ہے یا اس بھڑوے کو، اس کے کتے بھونک سننے والا کو گجرات میں بیٹھا ہوا ملعون ہے. اور کیا ہے؟ بس وہ بجو کا بچہ. ہمارے تو قریب سے کوئی کتا گزر جائے نا تو تیرے جیسے بھڑوے اس کتے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اور اس میں ان کو سمندر نظر نہیں آتا. تمہیں شامت ہے، ہمیں چھیڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. اب میرے ساتھیوں غور کرنا ذرا. اس نے جو روایت پیش کی میں نے سنن کبریٰ سے سنائی. بی بی پاک نے فرمایا، سیدہ ام عائشہ نے ایک عورت کو جس نے آپ کو امی جان کہا، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تیری ماں نہیں ہوں میں. تو اب اس کتے کے بچے نے، وہ ادھر دیکھو بھائی، کوا ہوتا ہے نا کوا، اس کو چھوڑو، پھول کی ٹوکری پر نہیں جائے گا. کدھر جائے گا؟ آروڑی کے پاس. گدھ، گرج جس کو کہتے ہیں، گدھ کرگس، اس کو چھوڑو، مردار پر جائے گا، باغ میں نہیں جائے گا. ایسے کتے کے بچے ملعون ذہن جو ہوتے ہیں نا، قرآن رکھو، حدیث رکھو، جو بھی رکھو، انہوں نے پھولوں کی طرف نہیں جانا، انہوں نے ہمیشہ غلاظت ڈھونڈنی ہے. اب اس سے میں آپ کو پھول دکھاؤں گا، اس نے غلاظت دکھائی. وہ غلاظت جو اس نے دکھائی وہ اس روایت میں نہیں ہے، اس کے دماغ میں ہے. جو میں دکھا رہا ہوں پھول، وہ اس روایت میں ہے، اس کے اوساط اور روایات. اللہ اکبر. آتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے کا سبب کیا ہوا. مختلف اقوال، آثار موجود ہیں جن کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لباب النقول میں جمع کیا، در منصور میں جمع کیا. اور یہ جو موسوعہ ہے تفسیر کا، موسوعۃ التفسیر المأثور، اس کے اندر وہ سارے جمع ہیں. کچھ لوگوں نے کہا، بعض میں آتا ہے کچھ منافقوں نے کہا، بعض میں آیا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، صحابی پاک نے. لیکن امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ان سے ثابت، اور باقی روایتاً ثابت نہیں ہے، منقطع روایتیں. کسی نے کہا، منافق کسی نے کہا حضور کے متعلق ان کی وفات کے بعد عائشہ پاک کے متعلق کہا میں ان سے شادی کروں گا. تو اللہ پاک نے یہ آیت پاک اتاری اس کے جواب میں کہ نبی زیادہ حقدار ہیں جانوں سے، اور ان کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. یہ اتارا تاکہ یہ سب کو یقین ہو جائے کہ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور کی گھر والیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا.
سنن کبریٰ میں امام بیہقی کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ قال لامرأته ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. حضرت حذیفہ بن یمان پاک نے صحابی نے اپنے گھر والے محترمہ سے فرمایا اگر تو جنت میں میرے ساتھ میری زوجہ بن کر رہنا چاہتی ہے تو میرے بعد کسی اور سے شادی نہ کرنا، کیونکہ عورت اسی کو ملے گی قیامت جنت میں جو اس کا آخری شوہر ہوگا، لہذا تم کسی کے بعد پھر شادی نہ کرنا تاکہ آخری میں رہوں تو میرے پاس پھر جنت میں آ جائے گی. تو پھر آگے انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ پاک نے حرام کر دیا نبی کی گھر والیوں پر ان کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا. کیوں کہ یہ حضور کی گھر والیاں پکی جنت میں حضور کی گھر والیاں ہی رہیں گی. یہ صاحب حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول، حضور کے محرم راز تھے. حضور نے کئی خفیہ غیبی باتیں ان کو بتایا تھا. یہ صحابہ میں مشہور تھے اور حضور کے محرم راز مشہور تھے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے ان سے پوچھا یار تمہیں منافقوں کے متعلق حضور نے بتایا تھا، کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو وہ دروازہ ہے، جب تک تو دروازہ رہے گا امت میں فتنے نہیں آئیں گے. جب تو ٹوٹ گیا بس پھر فتنے آنے شروع ہو جائیں. اور ایسے ہوا. سمجھ آ گیا؟ اب بات سمجھنا. وہ آیت پاک اتری، یہ صحابی پاک نے فرمان، یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں. اترنے کا سبب یہ تھا کہ تاکہ سب کو بتا دیا جائے نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں حرمت میں. بات سمجھ، نکاح حرام ہونے میں جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح نبی کی گھر والیوں کے ساتھ بھی حرام ہے. دوسرا احترام، جس طرح ان کا احترام ضروری ہے، ماں کا احترام ضروری ہے، ان سے زیادہ کہیں. کیوں ادھر تو مائیں کہا گیا لیکن دوسری آیت میں فرمایا گیا اللہ اکبر لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیاں تم دنیا کائنات کی تمام عورتوں سے بے مثل بے مثال، تمہارے ساتھ کی کوئی نہیں ہے دنیا میں. لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر. تو تمہاری یہ مائیں ہیں. اب مائیں کس بات میں ہوئی؟ دو باتوں میں. بات سمجھنا. کتنی باتوں میں؟ ایک تو حرام ہونے میں. کس میں؟ حرام ہونے میں. جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ کتے کا بچہ اگر وہ دشمن ہوتی تو اللہ کا رسول اللہ فرماتا محبوب آپ جا رہے ہیں دنیا سے، یہ تو ساری منافق تھی نا، لہذا ان کا نکاح کسی سے ہو، رل جائیں، دشمن کی ہیں، دشمنوں کی بیٹیاں ہیں، ذلیل ہو جائیں، اچھی ہیں. ہر دشمن یہی چاہتا ہے. دشمنوں کی بیٹیوں کی لاج رکھنا دشمن کا کام نہیں ہوتا، یہ دوست کا کام ہوتا ہے. وہ کسی غلیظ نطفے کی نسل، وہ تو ڈوم میراثیوں سے بدتر ہے. کتے کا بچہ اتنا بھی نہیں جانتا. دشمنوں کی اولادوں اور عزتوں کو نہیں بچایا جاتا، ان کو پیسا جاتا ہے. اور خدا تو بچا رہا ہے، خدا تو بچا رہا ہے. جب کہہ دیا مائیں تو ہر کسی نے سر جھکانا ہے. نکاح نہیں کر سکتے. اگر ہوتی دشمن کو حکم آتا نکاح کرو ان سے، ان کو ذلیل کرو. یہ رسول کے ساتھ منافقت کرتی تھی. کتے کے بچے حرامزادے، تمہاری جنس ہی پیدا نہ ہو تو اچھی ہو.
بات نہیں سمجھے یار کیا کہہ رہا ہوں. دوسرا احترام، ایک حرام حرمت حرام ہونا، دوسرا احترام. کیا سمجھے؟ اگر حرمت کو دونوں معنی ملے، حرام ہونا اور احترام دونوں معنی میں آتا ہے تو ایک مقصد ہو گیا. لیکن اس کی آگے دو قسمیں ہو گئی. نکاح حرام، دوسرا احترام. جس طرح ماں کا احترام تم پر فرض ہے، اسی طرح حضور کی گھر والیوں کا احترام بھی فرض، بلکہ ان سے بھی زیادہ. کیوں زیادہ ہے؟ لستن کاحد من النساء. سمجھ نہیں آ رہی یار. اچھا اب بات سمجھ. قرآن مجید اور مقام پر ارشاد فرمایا وما كان لكم من تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. سورہ احزاب آیت نمبر 53. اللہ فرماتا ہے تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ان کی گھر والیوں سے نکاح کرو ہمیشہ ہمیشہ. اگلی بات، کتے کا بچہ وے مابون فرنگ. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. فرمایا رسول کی گھر والیوں سے تمہارا شادی کرنا اللہ کے ہاں بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کفر ہے. اس کے ساتھ کا کوئی تمہارا جرم نہیں ہوگا. یہ بہت عظیم بات ہے، ہلکا نہ سمجھنا. اور کتے کا بچہ اگر دشمن تھی تو یہ نہ ہوتا کہ اللہ کے ہاں ان سے نکاح عظیم ہے. بتاؤ تو صحیح. حضور کو ایذا تکلیف دینا کفر گستاخی ہے. ساتھ ہی فرماتا ہے جس طرح وہ ہے اسی طرح رسول کی گھر والیوں سے نکاح کرنا یہ رسول کو ایذا دینا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ بولو تو صحیح یار. اب رسول کی گھر والیوں کو نکاح میں لانا حضور کے بعد یہ ہے ایذا کا باعث. حضور کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھر میں بتا دشمنوں کی وجہ سے تکلیف ہے یا دوستوں کی وجہ سے ہے؟ جب خدا فرما رہا ہے کہ رسول کو ایذا اور نکاح کرنا یہ بھی ایذا ہے، تو ایذا جو پہنچ رہی ہے بہت بڑی رسول اکرم کو ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو بتاؤ یہ دشمن تھی، کیا دشمنوں کی وجہ سے دشمنوں کو دکھ پہنچے؟ وہ مرو دشمنوں کو دکھ پہنچے تو دشمن کو تکلیف ہوتی ہے، یا دوست کو دکھ پہنچے تو دوست کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا قانون ہے تمہارا؟ دوست کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا رسول کی گھر والیاں رسول کی عظیم دوست ہیں، جن کو تکلیف پہنچے گی تو رسول کو تکلیف پہنچے گی. اللہ کتے کا بچہ ملنگ پاک رسول، یہ قرآن ہے. وہ جی اہل بیت کو سیدہ خاتون حسن حسین کو تکلیف دیں گے تو رسول کو تکلیف ہوگی. کتے کا بچہ یہ قرآن کہہ رہا ہے حضور کی گھر والیوں کو تکلیف دو گے تو حضور کو تکلیف ہوگی. یہ قرآن فرماتا ہے. اب اس روایت کی طرف چلتے ہیں جس میں اس بھڑوے نے غلط معنی سمجھا اور اس کے دماغ میں جو ٹٹی بھری ہوئی تھی غلط اس تک پہنچا. لوگ اگلے کے سامنے کر دیا. اگلا بھی کوئی فدو کا بچہ حرامزادہ بیٹھا تھا، وہ بھی سن کر پتہ نہیں کیا. اب اس کی طرف آتے ہیں روایت کی طرف کہ اما عائشہ کو ایک بیوی آ کر کہتی ہے اما جی، وہ آپ فرماتی ہیں میں تو ماں تیری نہیں ہوں، میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں. تو ہم پوچھتے ہیں کتے کا بچہ اس سے کیا تو نے سمجھا؟ کیا تو نے آیت پاک کے اترنے کی طرف توجہ نہیں کی کہ اتری کیوں؟ اللہ پاک نے مائیں کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کی کسی گھر والی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ نکاح کا تعلق ہے مردوں کے ساتھ. او گشتی کا بچہ، او مابون فرنگ، تیری پینٹ بتا رہی ہے روزانہ نیچے سے اٹھتا ہے. وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتے، تیرے جیسے کو کہاں چھوڑیں گے؟ کتے کا بچہ جو پیچھے صفائی والا رکھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھ چشتی کیا بول رہا ہے. پچھلی تیری صفائی کرنے والا شرم نہیں آتی بہن چود؟
اپنے بڑوں کے گود میں بیٹھ کر بک بک کرتا ہے. ارے بھائی بی بی پاک کیا فرما رہی ہیں, کیوں فرما رہی ہیں میں تیری ماں نہیں ہوں, تمہارے مردوں کی ماں ہوں. وہ یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ یہ آیت اتری اور ہمیں جو ماں کہا گیا اس کا معنی مطلب یہ ہے, یہ نہ سمجھنا کہ تیری بھی ماں ہوں تو اب ماں کی طرح دوسرے سب احکام وہ بھی ثابت کرنا شروع کر دو. ماں کی اولاد وارث ہوتی ہے, ماں کی اولاد کے ساتھ آگے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن حضور کی گھر والی محترمہ جو تھی ان کی اولاد کے ساتھ آگے شادیاں ہوئی, نکاح ہوئے. کیوں کہ یہاں پر ماں جو فرمانا تھا تو محض اس مقصد کے لیے کہ تنبیہ ہو جائے نبی کی گھر والیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, باقی آگے اولاد اور دیگر احکام وہ ماں والے نہیں ہوں گے. اگر ماں والے ہوتے تو سیدہ خدیجہ کی بیٹی پاک وہ مولا علی کے گھر میں نہ آ سکتی. وہ تو بہن لگ گئی, تو بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں, بی بی پاک نے خبردار کیا, او کتے کا بچہ ہماری بی بی پاک زمانہ کائنات صحابہ میں عظیم فقیہ تھی, مجتہدہ تھی, ان کے علم کو اتنا سلام کرتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت اور جتنا بی بی پاک ہیں سب کا علم نیچے تھا اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ کا علم سب سے اوپر. او کتے کا بچہ حرام سے حرام, مابون فرنگ تیرا باج کے بعد لقب مابون فرنگ, اللہ یاری تیرا لقب مابون فرنگ. تو بی بی پاک خبردار کر رہی تھی, مسئلے کا اشارہ کر رہی تھی کہ ہمیں ہر طرح سے ماں نہ سمجھ لینا, ہم تو صرف 2 حکموں میں ماں ہیں. مردوں کے ساتھ نکاح ہمارا نہیں ہو سکتا اور دوسرا احترام, بس اتنے میں. لہذا اصل میں ان کی بات ہے, میں تیری نہیں ہوں, تمہاری وجہ سے ہمیں ماں نہیں کہا گیا, مردوں کی وجہ سے ماں کہا گیا ہے. بولو تو صحیح. اب فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تم عورتوں کی وجہ سے ہمیں ماں نہیں کہا گیا, تمہارے مردوں کی وجہ سے ہمیں ماں کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات سمجھنا کہ عورتوں کی وہ ماں ہی نہیں. چیزیں ہیں 2, ایک ہے نکاح کا حرام ہونا, ایک ہے احترام. نکاح حرام ہونے میں فقط مردوں کی ماں ہے, رہا احترام تو دونوں کی. عورتوں پر بھی حضور کی ازواج مطہرات کا احترام فرض ہے, مردوں پر بھی فرض ہے. عورتوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ نہیں ہوتا, لہذا بی بی پاک نے فرمایا میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو تمہاری مردوں کی ماں ہوں. کیا مطلب یہ ماں ہونے کا لقب جو ہمیں اترا ہے یہ مردوں کی وجہ سے اترا ہے, تیری وجہ سے نہیں اترا. سمجھ نہیں آئی بات؟ بتاؤ, لاکھ لعنت ہے ایسے پڑھنے والوں پر. عربی بولتا ہے, 5 زبانوں پر عبور رکھتا ہے اور مسئلے 5 نہیں آتے سیدھے. مابو کتے کا بچہ, انگریز کا پٹا تیرے سے گلے میں پڑا ہوا ہے, اٹھائی ہی. ہاں وہ پرانی بات ہے. میں کہتا تھا جو جانور کسی کے گھر سے قلعے سے ٹوٹ کر بھاگ جاتا ہے نا تو اس کے گلے میں چھوٹا سا رسے کا ٹکڑا ہوتا ہے, پٹے کا ٹکڑا ہوتا ہے. وہ اگلے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ کسی گھر سے بھاگا ہوا ہے. بالکل ہم دیسی لوگ ہیں نا تو ہم ایسے دیکھتے رہتے تھے. تو ایک لڑکے نے ایسے پہنی ہوئی تھی, میں نے کہا بیٹا ہم تو دیسی جٹ سے لوگ ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مالک سے کسی گھر سے یہ ٹوٹ کر بھاگا ہوا ہے. تو سچی سچی بتانا تو کس کے گھر سے بھاگا ہوا ہے, یہ جو ٹائی گلے میں ہے تیرے, سچی بتانا. یہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر منہ اس نے نیچے ڈال دیا. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور کتے کا بچہ تیرے منہ پر تیرے سر سے لے کر پاؤں تک یہ تیرے گلے کا پٹا بتا رہا ہے. نہ تو خدا کا ہے نہ رسول کا ہے, وہ تو فرنگی کتا ہے. اسی وجہ سے ان کی گود میں بیٹھا ہوا امریکہ میں اور بھوگ رہا ہے. تو عالم سمجھتا ہے اپنے آپ کو, تجھے سننے والے عالم سمجھتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیرے علم پر. جب اتنی معنی نہیں سمجھ سکتا تو عالم بڑے میں کا ہے, وہ بے غیرت بھڑوا. اچھا ہوتا کہ اگر ماں تیرے اوپر کنی رکھ دیتی پیدا ہوتے وقت تو کنی کے نیچے دب کر مر جاتا. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ اب وہی حدیث وہی روایت اس نے پڑھی, کیا مانا لیا, اس سے اس نے ثابت کیا کہ مومنوں کی کوئی معنی نہیں ہے. وہ
اور ہم نے اسی سے ثابت کر دیا کہ مومن مردوں کی مائیں تھیں. آیت اسی وجہ سے اتری یہی بتانے کے لیے. تو مومنوں کی مائیں مردوں کی ہونا یہ سبب بنا آیت کے اترنے کا. تو بی بی پاک نے اسی بات پر خبردار کیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری تو عورتیں جو ہیں ان عورتوں کی وجہ سے ہم ماں کا لقب پائے بیٹھے ہیں. ہمیں جو ماں کہا گیا تمہارے مردوں کی وجہ سے کہا گیا. یہ بھی بتانا چاہتی ہیں. اللہ اکبر. کوئی آگے سمجھ کے نہیں ہے یہ مسئلہ. یہ روایت صاف ہو گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ مسلمانوں اب اس کتے کے بچے کو بخاری وہ ہماری کتابوں کے حوالے دیتا ہے جس کی اپنی کتابیں ساری جھوٹ ہوں تو وہ کیا ہماری کتابوں سے سچ نکالے گا؟ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جھوٹ اسی مذہب میں چلتا ہے. اللہ اکبر. توبہ 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 توبہ. غلاظتیں ایسی غلاظتیں کہ ممکن ہی نہ ہوں. سیدہ طیبہ عائشہ پاک کے متعلق ایسے بندے کا حوالہ جو مولا علی کا سمجھو دست راست دایاں ہاتھ مولا علی کا خاص ساتھی ہے. خاص الخاص. جب مولا علی کے مقابلین کو خطا پر کہا جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یہ شخص مولا علی کی وجہ سے نہیں کہا جاتا, انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. وہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. کتے کا بچہ وہ بخاری میں نظر نہیں آیا. جمل ہونے والی ہے بصرہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی جمعہ کے خطبے پر اٹھتے. اس وقت سیدہ صدیقہ عائشہ پاک جمل میں تشریف لا چکی تھی. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اپنے تمام مولا علی کے ساتھیوں کو عائشہ آئی ہوئی ہیں تمہارے نبی کی گھر والی, وہ یہاں بھی ان کی گھر والی ہیں اور آخرت میں جنت کے اندر بھی ان کی گھر والی ہیں. جا حرام زادہ کتے کا بچہ. مولا علی کے ساتھی فرما رہے ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں عائشہ یہ تمہاری ماں ہے, حضور کی یہاں بھی گھر والی اور قیامت کے روز جنت میں بھی گھر والی ہوں گی پکی. لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ایک طرف بی بی پاک ہے, ایک طرف ان کے نظریے کے مطابق یعنی عمار بن یاسر پاک کے نظریے کے مطابق ایک طرف حق ہے, ایک طرف مولا سیدہ عائشہ پاک ہے, ایک طرف حق ہے, ایک طرف سیدہ عائشہ پاک ہے. اب خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ نبی کی نسبت کو دیکھتے ہو یا حق کو دیکھتے ہو. یہ بخاری میں خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ نبی کی نسبت کو یعنی زوجیت جو ہے حضور کی گھر والی ہونا اس کو دیکھتے ہو اور علی کا ساتھ چھوڑ جاتے ہو, یا دیکھتے ہو کہ حق کس طرف ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ کر علی کے ساتھ آتے ہو. خدا آزمانا چاہتا ہے. اب بات سمجھنا او بھائی, عمار بن یاسر تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں حضور کی گھر والی محترمہ ہیں اور یہ کتے کا بچہ کہتا ہے وہ کافرہ تھی. لاکھ لعنت ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک جو وہ اقوال کہتا ہے سیدہ پاک کے متعلق وہ پھر آگے بات میں ہوگا. آج جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی گھر والیاں ان کے ماں ہونے کا کیا معنی ہے وہ آپ کو بتا دیا. دو چیزیں سامنے آ گئیں, ایک تو نکاح حرام ہے, دوسرا احترام تمام ماؤں سے زیادہ. سمجھ نہیں آ رہی. اللہ جل شانہ ان پاکوں کے تصدق میں ہمیں معاف فرمائے.